لگا مولا کائنات نے لگایا شب ہجرت کہ جب دشمن دروازے پہ کھڑا تھا اور علی ابن ابی طالب ان دشمنوں کو دیکھ کے کہہ رہا تھا سیدی یا رسول اللہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. میں نے کہا میرے علی سے. اور پھر دنیا نے بڑا کہا کہ علی کیا آپ کو ڈر نہیں لگا, آپ کو ڈر نہیں لگا کہ شب ہجرت جب دشمن دروازے پہ تلواریں لے کے کھڑا تھا تو آپ کو پتا تھا کہ دشمن تو آپ کو محمد سمجھ کے قتل کر دے گا, تو آپ کو خوف نہیں آیا, آپ کو ڈر نہیں لگا؟ مولا کائنات کہتے ہیں رب اکبر کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں علی ابن ابی طالب کی جان ہے, جب میں بستر محمد پہ سویا, اپنے آقا کے بستر پہ سویا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جبرائیل امین آیا. جبرائیل امین آیا میرے آقا کی بارگاہ میں, میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا. ادھر حاضر ہو کے کہا یا رسول اللہ رب ذوالجلال نے پیغام بھیجا ہے, سلام بھیجا ہے, اور کہا میرے محبوب کو میرا پیغام دو. جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو میرا پیغام دو کہ زمین میں سے تھوڑی سی مٹی اٹھا, تھوڑی سی مٹی اٹھا کے اس پہ کچھ قرآن کی آیات کی تلاوت کر اور آیات پڑھ کر ان دشمنوں کی طرف پھینک. رب اکبر کی قسم مولا کائنات کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سرور کائنات نے زمین سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی, اس پہ کچھ آیات پڑھی, آیات پڑھ کر ان دشمنوں کی طرف مٹی کو پھینکا. اب مولا کائنات کہتے ہیں میں نے دیکھا تھوڑی سی مٹی, تھوڑی سی اتنی سی مٹی تھی, اس پہ کچھ پڑا اور پھینکا. وہ مٹی جو تھوڑی سی تھی وہ میں نے دیکھا کہ دشمنوں کی طرف جب پھینکی نا تو دشمن اندھے ہو گئے, دشمن نابینا ہو گئے. مولا کائنات کہتے ہیں رب اکبر کی قسم پھر علی اتنا اطمینان سے سویا, علی اتنا اطمینان سے سویا یہ سوچ کے کہ جو چھوٹی سی مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ بھوتراب کا مقابلہ کیا کریں گے. کائنات والوں میں نے کہا کہ اگر سنت رسول پہ عمل کرنے والے کو اہل سنت کہتے ہیں تو علی ابن ابی طالب سے بڑا مجھے کوئی کائنات میں اہل سنت بتا دے. میرے بھائی سنت رسول پہ عمل کرنے والے کو اہل سنت کہتے ہیں. تو اب میرا اپنے سنی بھائیوں سے سوال ہے, اگر میری آواز سن رہے ہیں گھروں میں بیٹھ کر یا بارگاہ میں بیٹھے ہیں یا گلی میں کھڑے ہیں یا محلے میں, میرا سوال ہے اپنے سنی بھائیوں سے کہ سنت رسول پہ عمل کرنے والے کو اہل سنت کہتے ہیں تو علی ابن ابی طالب سے بڑا کائنات میں کوئی اہل سنت نہیں ہے. تو میرے سنی بھائیوں میرے سوال کا جواب آپ دے دیں کہ شیعان علی کسے کہتے ہیں. ہم جو نعرہ لگاتے ہیں شیعہ سنی بھائی بھائی کا, تو شیعان علی کسے کہتے ہیں بھائی, شیعہ کسے کہتے ہیں, شیعہ کسے کہتے ہیں بھائی, شیعہ اسے کہتے ہیں جو علی سے پیار کرے, جو علی سے محبت کرے, جو علی سے محبت کرے, علی کے نام پہ جان قربان کرے, علی کے نام پہ ساری کائنات قربان کر دے, اپنی اولاد جائیداد سارا کچھ مولا کائنات کے نام پہ نچھاور کر دے, اسے شیعان علی کہتے ہیں نا, جو علی سے پیار کرے. بھائی سنت رسول پہ عمل کرنے والے کو اگر اہل سنت کہتے ہیں تو رب اکبر کی قسم علی سے بڑا کائنات میں کوئی اہل سنت نہیں ہے, اور اگر علی سے پیار کرنے والے کو شیعہ کہتے ہیں تو رب محمد کی قسم میرے محمد سے بڑا کائنات میں کوئی شیعہ ہی نہیں ہے. شیعہ سنی بھائی کوئی آج نہیں بنے. بس میرے بھائی شیعہ اور سنی کو جدا کرنے والے یہ مجھے اور آپ کو جدا نہیں کرنا چاہتے. یہ شیعہ اور سنی مسلمان آج لڑانے والے جو شیعہ سنی مسلمانوں کو ہیں یہ صرف شیعہ سنی مسلمانوں کو نہیں لڑانا چاہتے, اصل میں وہ علی و محمد کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں. ان کو لڑا کر آپس میں جدا کر کے اسلام کی طاقت کو کمزور کرنا چاہتے ہیں, علی و محمد کو تقسیم کر کے اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں. آپ نے ان کی سازشوں کو ناکام بنانا ہے. بس کائنات میں آخری بات کر کے اجازت لوں گا اور مسائل کے تو جملے عرض کر کے انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو کبھی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کروں گا. کائنات میں یہ گروہ کب بنے, یہ مولوی نے بنائے. میں نے کہا نا یہ مجھے نہیں پتا یہ سلسلے کب چلے, کب بنے, یہ کب وجود میں آئے, اس کا مجھے نہیں پتا. لیکن میں جو اپنی مختصر سی شعور کی زندگی میں اپنی نتیجہ نکالا ہے رب اکبر کی قسم کہ کائنات میں فرقے ہوتے ہوں گے, گروہ ہوتے ہوں گے, مسلک ہوتے ہوں گے, لیکن مجھے نہیں پتا. لیکن 13 رجب کو مختار بھائی 13 رجب کو رب اکبر کی قسم جب 13 رجب کو کعبے میں ابو طالب کا شہزادہ آیا تو کائنات میں سارے فرقے ختم ہو گئے اور قیامت تک کے لیے 2 ہی فرقے رہ گئے, ایک علی سے محبت کرنے والا, دوسرا علی سے بغض رکھنے والا.
محبت کے لیے فرقے رہ گئے، ایک علی سے محبت کرنے والا، ایک علی سے بغض رکھنے والا۔ جب ابو طالب کا شہزادہ آ گیا تو عرب کے لوگ کیا کرتے تھے، اس وقت دستور یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو عرب کے لوگ بچی پیدا ہوتی تو اسے زندہ قبر میں دفن کر دیتے، اور اگر کوئی بچہ ہوتا تو وہ سانپ لے کر اس کے گھر میں چلے جاتے، اژدہا لے کر اس بچے کے گھر میں پہنچ کر اژدہا اس کے جھولے میں پھینک دیتے۔ اب لکھا کہ وہ سانپ اگر بچے کو چھوڑ دیتا تو عرب کے لوگ یہ فیصلہ کرتے کہ اس کو سانپ نے کاٹا نہیں ہے، اس لیے یہ بچہ جو ہے حلالی ہے، اور اگر سانپ کاٹ لیتا تو عرب کے بزرگ فیصلہ کرتے کہ اس کو بچے کو سانپ نے کاٹا ہے، اس لیے یہ بچہ حلالی نہیں ہے، یہ حرامی ہے، یعنی یہ اپنے والد کی اولاد نہیں ہے، یعنی یہ حرامی ہے، یہ حلالی نہیں ہے، اس کو سانپ نے کاٹ لیا۔ اب خدا کی قسم لکھا متفقہ علیہ کہ 13 رجب کو کعبے میں جب ابو طالب کا شہزادہ آیا تو 3 دن کعبے میں رہنے کے بعد چوتھے دن جب مولا کائنات کے گھر میں لے گئے نا امیر المومنین کو، تو لکھا کہ ابو جہل عرب کے سارے سرداروں کو اکٹھا کر کے میرے اور آپ کے آقا اور مولا سرکار ختمی مرتبت کو ساتھ لے کر جناب ابو طالب کے گھر میں گیا، اپنے ہاتھ میں ایک اژدہا لے کر، ایک سانپ لے کر۔ عرب کے جتنے بڑے بڑے ابو تھے، بڑے بڑے ابو، سارے بعد والے، پہلے والے، درمیان والے، یہ سارے ابو ساتھ لے کر چلا جناب ابو طالب کے گھر میں۔ اب لکھا کہ سارے وہاں پہنچے، اب ابو جہل نے سرکار ختمی مرتبت کی موجودگی میں کیا کیا، وہ سانپ نکالا اور جناب ابو طالب کے جھولے کے، شہزادے کے جھولے میں، مولا کائنات کے جھولے میں اس سانپ کو پھینکا۔ اب لکھا 4 دن کا ابو طالب کا شہزادہ علی ابن ابی طالب تھا، 4 دن ابھی 4 دن ہوئے جناب مولا کائنات کے ظہور کو۔ لکھا کہ 4 دن کے علی نے جب دیکھا کہ سانپ کو جھولے میں پھینکا، مولا کائنات نے 2 انگلیوں سے اس سانپ کے ٹکڑے کر کے اس کو جھولے سے باہر پھینکا۔ بس ادھر باہر پھینکنا تھا کہ ابو جہل نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ اے عبداللہ کے بیٹے، آج تیرے چچا کے بیٹے نے ظلم کر دیا، ہم پر قیامت ڈھا دی، ہم پہ عجیب قیامت ڈھا دی۔ سرکار کہتے ابو جہل کون سی قیامت ڈھائی؟ کہا اے عبداللہ کے بیٹے تجھے نہیں پتا، ہم تو آج تک یہ پیمانہ کرتے تھے اسی سانپ سے کہ کون حلالی ہے کون حرامی ہے، آج کے بعد تمہارا پیمانہ ختم کر دیا، ہمارا تو وہ پیمانہ توڑ کے رکھ دیا تیرے بھائی چچا کے بیٹے نے، ہم پر تو ظلم ڈھا دیا، آج کے بعد ہم کیسے پیمانہ کرے کہ کون حلالی ہے کون حرامی ہے؟ تو میں نے نہیں کہا، سرور کائنات نے اس وقت ابو جہل کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ ابو جہل آج کے بعد پریشان نہ ہونا، آج تک تو تیرا یہ سانپ فیصلہ کرتا تھا نا کہ کون حلالی ہے کون حرامی ہے، آج کے بعد یہ فیصلہ نہیں کرے گا، بلکہ قیامت تک کے لیے میرے بھائی علی کی محبت فیصلہ کرے گی کہ جو علی سے محبت کرے گا وہ حلالی ہوگا، جو علی سے بغض رکھے گا وہ حرامی ہوگا۔ بس میرے بھائیو، ارے رسالت، ارے بس میرے بھائی، اس لیے کہ یہ 2 ہی گروہ ہیں کائنات کے اندر، ایک علی سے محبت کرنے والا، ایک علی سے بغض رکھنے والا۔ یقیناً آج 12 محرم الحرام کا دن بھی گزر گیا، مسلسل آپ کئی روز سے میری آقازادی کو فرصت دے رہے ہیں۔ یقیناً کائنات میں یہ 3 بیٹیاں اللہ نے جن کا کوئی نعم البدل پیدا نہیں کیا، کائنات میں ایسی 3 بیٹیاں عطا کی کہ جن کا رب نے کوئی ثانی نہیں بنایا۔ ایک بیٹی ہے میرے محمد کی بیٹی فاطمہ، جس کا رب نے کائنات میں کوئی ثانی نہیں بنایا۔ دوسری بیٹی ہے میرے مولا علی کی بیٹی زینب، رب نے جس کا کوئی ثانی نہیں بنایا۔ اور تیسری بیٹی ہے میرے مولا حسین کی بیٹی جناب سکینہ۔ بس حسین کے زداروں مجھ سے پیشتر میرے بھائی رائے مزمل حسین، مسائل پڑ گئے جناب آقازادی سکینہ کا، میں نے ذکر نہیں کرنا، سکینہ کے متعلق صرف اتنا ایک جملہ کہہ کے اجازت لوں گا، اور آپ حضرات سے دعائیں لے کے اپنی ماؤں بہنوں سے میں اجازت لوں گا۔ میری طبیعت بھی علیل ہے، میرے لیے دعا بھی کرنی ہے کہ مولا مجھے اس تکلیف سے نجات دلائے، کڈنی کی پرابلم ہے، بس آپ کی دعاؤں کو محتاج ہوں، شاید کسی مومن کی سنی جائے اور میری آقازادی مجھے معافی عطا فرما دے۔ بس کائنات والوں، حسین کی یہ وہ بیٹی ہے جو نماز شب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ حسین رات عبادتوں میں کھڑے ہو کے دعائیں مانگا کرتا تھا،
اپنی اس بیٹی کے لیے. حسین کو بڑا پیار تھا اپنی اس بیٹی سے, بڑا پیار تھا, اتنا پیار تھا رب اکبر کی قسم میرے بھائیوں, جن کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں نا, جن کی اپنی چھوٹی بیٹیاں, اپنی بیٹیوں کو ذہن میں لانا. میری ماں بہنیں سننا, ایک جملہ میں نے پڑھنا, اس کے بعد مسائل میں ختم کر رہا ہوں, ٹائم کافی ہو گیا. رب اکبر کی قسم میرا مولا حسین کہتا تھا, اے میرے چاہنے والوں, مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس گھر میں مجھے سکینہ نظر نہیں آتی. مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس گھر میں مجھے سکینہ نظر نہیں آتی. حسین کو اتنا پیار تھا اپنی بیٹی سے. حسین آخری وقت تک سکینہ کو سینے سے لگائے ہوئے تھا, اور آخری شب بھی حسین کہتا رہا, سکینہ سو جا اپنے بابا کے سینے پہ, کل اصغر میرے پاس سوئے گا, تو ماں کے پاس سوئے گا. سکینہ آج رات سو لے میرے پاس, کل تو اپنی ماں کے پاس سوئے گی. کل تجھے بابا کا سینہ نہیں ملے گا, کل شام غریبہ کو تجھے بابا کا سینہ نہیں ملے گا. سکینہ جتنا سونا ہے نا شب عاشور, اپنے بابا کے سینے پہ سو لے, کل تجھے یہ سینہ نہیں ملے گا. حسین کے عزاداروں, 11 صفر کو 2 سال پہلے جب علامہ ناصر عباس کو شہید کیا گیا, رات 11 بجے مجھے اطلاع ملی, میں گھر پہ موجود تھا. رب اکبر کی قسم میں گھر سے چلا, میں شیخ زید ہاسپٹل پہنچا. جب میں شیخ زید ہاسپٹل پہنچا, علامہ ناصر عباس کی لاش کو لے کر مومنین باہر آ رہے تھے. ہزاروں افراد کا مجمع تھا, ہزاروں افراد کا مجمع تھا جو علامہ ناصر عباس کی لاش کے ساتھ چل رہا تھا. پولیس والے کوشش کر رہے تھے کہ ہم علامہ کی لاش کو ملتان بھیج دیں, اور ہماری کوشش تھی کہ ہم علامہ کی لاش لے کے گورنر ہاؤس کی طرف چلیں. اب کشمکش جاری تھی کہ علامہ کی لاش کو ایمبولینس سب نے نکالا, اور ایمبولینس سے نکال کے اسٹریچر پہ ڈالا. سردی اتنی تھی کہ دھند پڑے, قریب کھڑا بندہ نظر نہیں آتا تھا, لیکن ہزاروں کا مجمع تھا جو اس وقت میری مائیں بہنیں ناصر عباس کی لاش کے ساتھ چل رہی تھی. خدا کی قسم, ادھر ناصر عباس کی لاش کو اسٹریچر پہ ڈال کے ہم رات کو 2 بجے کا قریب گورنر ہاؤس پہنچے, بڑی مشکل سے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ ساتھ چل رہے تھے. رات جب 2 بجے پہنچے, وہاں جب پہنچ گئے تو میں نے کوشش کی کہ میں جا کے ناصر عباس کے چہرے کی زیارت کروں. میں نے کوشش کی کہ میں ناصر, میرے گن مین بھی ساتھ تھے, مجلس عبادت المسلمین کے لڑکے, ISO کے لڑکے بھی ساتھ تھے. انہوں نے کوشش کی میرے لیے کہ راستہ بنائیں اور میں جا کے ناصر عباس کی لاش پہ کھڑے ہو کے چہرے کی زیارت کروں. لیکن قسم, مجھے رب اکبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس ممبر حسینی پہ, کہ میرے پولیس کے گن مینوں نے, میرے دوستوں نے راستہ بنانے کی کوشش کی. میں جب بھی قریب جانے کی کوشش کرتا, اتنا ہجوم تھا کہ دھکا لگتا, میں دور جا کے گرتا. وہ دور جا کے میں جا پڑتا, میں پھر کوشش کرتا, میں پھر آتا کہ ناصر عباس کے چہرے کی زیارت کروں, لیکن رش کی وجہ سے میں آگے نہیں جا سکا. رات کے قریباً 3 بج گئے. جب 3 بجے میں سائڈ پہ کھڑا ہو گیا, چپ چاپ کر کے میں نکر پہ کھڑا ہو گیا. میں نے کہا جب کبھی رش تھمے گا تو پھر میں ناصر کے چہرے کی زیارت کروں گا. لیکن جوں وقت گزرتا گیا, رش بڑھتا گیا, لوگوں کا ہجوم بڑھتا گیا. رب محمد کی قسم 4 دفعہ دھکے کھانے کے بعد میں سائڈ پہ کھڑا ہو گیا. 4 بجے کے قریب کسی نے سٹیج سے اعلان کیا کہ لوگوں راستہ دے دو, شہید کی بیٹی ملتان سے اپنے بابا کا آخری دیدار کرنے آئی ہے. رب محمد کی قسم, کسی نے اعلان کیا کہ شہید کی بیٹی اپنے بابا کا دیدار کرنے آئی ہے. میں رب محمد کی قسم, میری ماں بہنوں بیٹیوں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہزاروں افراد کا مجمع اٹھ کے کھڑا ہو گیا, اپنے ہاتھوں کو باندھ کے ناصر عباس کی بیٹی کو راستہ دیا. ناصر عباس کی بیٹی آئی, کبھی اپنے بابا کو ادھر سے چومتی, کبھی اپنے بابا کو ادھر سے چومتی, کبھی اپنے بابا کو سینے سے لپٹتی. میرا منہ ہوا کربلا کی طرف. میں نے رو کے کہا, مولا آج ایک نوکر کی بیٹی کی اتنی عزت کہ آج اس کی بیٹی کو راستہ دے دیا. لیکن شام غریباں جب سکینہ اپنے بابا کے لاشے پہ پہنچی, جب سکینہ اپنے بابا کے لاشے پہ پہنچی, سکینہ کو کبھی ادھر سے تھپڑ لگتا, کبھی سکینہ کو ادھر سے تھپڑ لگتا, اور سکینہ رو کے کہتی, بابا تیری سکینہ تیرے سینے کو ترس گئی, تیری سکینہ تیرے سینے کو ترس گئی, بابا تیرا سینہ نہیں ملتا. اے مولا کریم, آج کی اس مجلس اللہ کا صدقہ, بانی مجلس نے جس خلوص کے ساتھ, اس محبت کے ساتھ, اس پیار کے ساتھ اس ذکر کا اہتمام کیا,
مولا ان کی عبادت کو قبول فرما، بانی مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ میرے بہن بھائی، میری مائیں، میری بیٹیاں جو رات کے سپہر تک اس وقت بھی پرسہ دینے کے لیے موجود ہیں، مولا جو جو بھی دل میں اپنی حاجات لیے بیٹھا ہے، مولا ان کی تمام حاجات کو پورا فرما، ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت کو عام کر دے، مولا ہمیں اس در کا گدا کر بنا دے، مولا اس دروازے کا فقیر بنا دے، مولا جب بھی اس دنیا میں جب تک زندہ رہیں تیرے ان پاکوں کا نام، ان محبوبوں کا نام لیتے رہیں، جب اس دنیا سے جائیں تو ہماری زبان پہ انہی کا نام ہو، انہی کے نام لینے والا ہو، ہمیں معرفت آل محمد نصیب فرما، ہمیں حقیقی معنوں میں آل محمد کا پیروکار بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کا نتیجہ آج جو زلزلہ آیا آپ نے دیکھا، مولا ہم تیری رحیمی اور کریمی کو طلب کرتے ہیں، مولا تو رحیم و کریم ہے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو بخش کے، ہمارے گناہوں کو بخش کے، مولا تو اپنی رحیمی اور کریمی کی شان نظر فرما، مولا ہمیں آل محمد کو محب فرما، ہمیں اس دنیا کے اندر جو بھی ہمارے بہن بھائی جن کے گھروں میں بچیاں بیٹھی ہیں، جن کو بھی توقف نہیں ملے، پریشان حال ہیں، مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما کے ان کی بچیوں کو کوف عطا فرما، اور ان ہماری بیٹیوں کو باعزت اپنے گھروں سے رخصت فرما، جو بیمار ہیں مولا بیمار کربلا کا صدقہ ان کو صحت کلی عطا فرما، جن کی اولاد نہیں ان کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نرینہ نہیں مولا اصغر و سکینہ کا واسطہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، مولا جتنے پریشان حال ہیں مولا تجھے کربلا کے اسیروں کا صدقہ ہمارے بہن بھائیوں کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں حقیقی معنوں میں آل محمد کا محب نصیب فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ